خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیق اکبر ہونے کے لحاظ سے ہے۔ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 680۔ اس میں عنوان یہ ہے کہ ابو بکر صدیق اکبر ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں ابو بکر صدیق اکبر ہیں اور علی المرتضیٰ صدیق اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ صدیق اکبر کا مقام اعلیٰ صدیقیت سے بلند و بالا ہے۔ تو اصل یہ جو بحث چل رہی ہے وہ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون۔ شفا شریف میں یہ بحث قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے جس مقام پر کی ہے تو اس پر پھر شرح شفا شریف نسیم الریاض جو امام خفاجی کی ہے 1069 ہجری میں جن کا وصال ہوا، انہوں نے پھر آگے اس کی تشریح لکھی۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اس کی کئی تفسیریں ہیں۔ مثلا بعض نے یہ بھی کہا کہ والذی جاء بالصدق یہ جبریل علیہ السلام ہیں اور صدق بہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن اکثر نے یہ کہا کہ والذی جاء بالصدق یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور صدق بہ جنہوں نے اس حق کی تصدیق کی وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر یعنی جو حق لے کر آئے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جنہوں نے اس حق کی تصدیق کی وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس پر پھر نسیم الریاض کے اندر انہوں نے اس کو ترجیح دیتے ہوئے کہ جو حق لے کے آئے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جنہوں نے تصدیق کی وہ ان دونوں ذاتوں کے لحاظ سے انہوں نے کہا کہ دونوں ہی مراد لی جا سکتی ہیں۔ اور اس میں پھر زیادہ اس چیز کی طرف بحث کو پھیرا کہ تصدیق کرنے والے تو اور بھی بہت زیادہ تھے، یعنی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، پھر ان میں اولین اور پھر 40 حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ تو پھر یہ دو کی تصدیق کا ہی کیوں ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ ہستی جو حق لے کر آئے اور جنہوں نے اس حق کی تصدیق کی اولئک هم المتقون۔ تو اس پر پھر آگے بحث کرتے ہوئے کہ ان دو کی تخصیص کیا ہے، یعنی حق کی تصدیق کرنے کے لحاظ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کیا تخصیص ہے کہ ان دو کا ہی ذکر کیا جاتا ہے، یا کثرت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ صدق بہ سے وہ مراد ہیں۔ تو حالانکہ تصدیق تو سب نے کی، یعنی خلفائے راشدین کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عشرہ مبشرہ اور انصار مہاجرین، اصحاب بیت رضوان اور سارے جو انہوں نے تصدیق کی، تو خصوصی طور پر ان کا ذکر دو ہستیوں کا کیوں کیا جاتا ہے اور مفسرین نے ان کا ذکر کیوں کیا ہے۔ تو اس پر انہوں نے قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اکثر المفسرین علی ان الذی جاء بالصدق هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم الذی صدق بہ المؤمنون، وقیل ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، وقیل علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو نسیم الریاض کے اندر نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی ایاز، اس کی پہلی جلد کے اندر
34 صفحے پر ہے، وَأَمَّا تَخْصِيصُ ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جہاں تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تخصیص کا معاملہ ہے کہ آپ مراد ہیں صدقہ بہی میں، صدقہ کے فاعل، فَلِأَنَّهُ الصدیق الأکبر، یعنی آپ اس لیے مراد لیے گئے ہیں کہ آپ صدیق اکبر ہیں، یعنی تصدیق میں آپ صدیق اکبر ہیں، اگرچہ ہر صحابی ہی مصدق ہیں، ان دو ہستیوں کا ذکر خصوصی طور پر اور ان میں پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خصوصی طور پر کہ وہ صدیق اکبر ہیں، الذی سبق الناس کلہم لتصدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے سارے لوگوں پر سبقت لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے میں، اس بنیاد پر ان کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اما تخصیص ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فلأنہ الصدیق الاکبر، کہ وہی صدیق اکبر ہیں، الذی سبق الناس کلہم، جو تمام لوگوں پر سبقت لے گئے، اور پھر وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ غَيْرُهُ قَطُّ، اور ان کی زبان سے سوائے اس کے، یعنی کوئی چیز جو اس چیز کی تصدیق کے منافی ہو، اس کا کبھی بھی صدور نہیں ہوا، یعنی کلمہ پڑھنے سے پہلے اور بعد میں۔ جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا کہ جس میں یعنی اسلام جو اصطلاحی طور پر قبول کرنے سے پہلے ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان تھے، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان تھے۔ یہ ایک تفصیلاً رسالہ فتاوی رضویہ میں موجود ہے۔ تو وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ غَيْرُهُ، ایک لمحہ بھی آپ کا ایسا نہیں گزرا کہ جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میں رسول ہوں اور آپ نے تصدیق نہ کی ہو۔ اس واسطے آپ کا ذکر کیا جاتا ہے اس مقام پر، اور آپ ذکر کی وجہ کیا ہے کہ آپ صدیق اکبر ہیں۔ وَقَضَا کرم اللہ وجہہ، ایسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سے لفظ علی عبارت میں موجود نہیں، دوسری جگہ عبارت میں موجود ہے، وَقَضَا عَلِيٌّ کرم اللہ وجہہ، ایسے ہی صدقہ بہی میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی مراد ہیں کہ انہوں نے بھی تصدیق کی، یعنی تخصیص میں ان دو ہستیوں کا خصوصی طور پر ذکر ہے۔ پہلی ہستی کا اس لیے کہ وہ صدیق اکبر ہیں، اور دوسری ہستی کا فَإِنَّهُ يُسَمَّى الصِّدِّيقَ الْأَصْغَرَ، اس واسطے کہ انہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اصغر کہا جاتا ہے، یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس لیے ذکر ہے اور تخصیص ان دونوں کی کہ ایک صدیق اکبر ہیں اور دوسرے صدیق اصغر ہیں۔ حالانکہ تصدیق تو سارے صحابہ نے کی، مگر یہ خصوصیت ہے ان دونوں کی کہ پہلے صدیق اکبر ہیں اور دوسرے صدیق اصغر ہیں۔ الذی لم یتلبس بکفر قط، جو کبھی بھی کفر سے متلبس نہیں ہوئے، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ولم یسجد لغیر اللہ، اور کبھی بھی غیر اللہ کو سجدہ نہیں کیا، ما صغری ہی، حالانکہ آپ چھوٹے تھے، وکون ابیہ علی غیر الملت، یعنی یہ دو چیزوں کا اس طرح ذکر کیا کہ عام طور پر چھوٹا ہونا بندے کے لیے حق ماننے میں رکاوٹ بنتا ہے، کبھی پوری سمجھ نہیں ہے، اور دوسرا یہ چیز کہ باپ کی وجہ سے رکاوٹ بنے، تو ان دونوں کے باوجود آپ نے تصدیق کی کہ چھوٹے بھی تھے، اور وَقَوْنِ أَبِيهِ عَلَى غَيْرِ الْمِلَّةِ وَلِذَا خُصَّ بِقَوْلٍ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ،
اسی وجہ سے کرم اللہ تعالی وجہ، یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خاص کیا گیا کہ آپ نے بچپن میں ہوتے ہوئے تصدیق کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ دین لے کر آئے. تو اس طرح یعنی صدیق اکبر اور صدیق اصغر، جس کا ذکر فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے کیا، اور پھر ساتھ یہ حوالہ بھی دیا جو کہ نسیم الریاض کے اندر موجود ہے، اور اس کے ساتھ وجہ بھی بیان کی. باقی یہ لمبی بحث ہے کہ جس میں کہ اتنا کسی بندے کا ایمان اسلام کے لیے انفع نہیں تھا جتنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. یعنی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، اس کی وجہ سے محفوظ تھے قریش کے تشدد سے. نہ انہوں نے مطلب ان پر یہ بھی ذمہ داری تھی کہ جا کے چوک میں کھڑے ہو کر اسلام کی تبلیغ کریں، یا بڑے بڑے قبیلوں میں جا کر لوگوں کو قائل کریں اور جوابی طور پر ان پر تشدد ہو اور رد عمل ہو، یا یہ کہ ان کے سمجھانے سے عشرہ مبشرہ میں سے کسی نے کلمہ پڑھا ہو. یعنی جو خلاصہ ہے اسلام کا عشرہ مبشرہ، ان میں سے 5 کو اسلام کی گاڑی پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بٹھایا. اور بڑے لوگوں میں ہونے کے لحاظ سے جو آپ نے ابن دغنہ والی حدیث پڑھی، اس طرح یعنی پورے ایریا کے اندر دور تک جو ابن دغنہ جو ملا آپ کو، تو وہ بھی جانتا تھا کہ صدیق اکبر کون ہیں اور ان کے خصائص کیا ہیں، فضائل کیا ہیں. تو اس بنیاد پر آپ کی تصدیق نے جو کمال کیا وہ اور کسی کے حصے کا نہیں ہے. تو یہ وجہ ہے کہ آپ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہا گیا. اور پھر یہ ہے کہ ساتھ انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اصغر لکھا، اور وہی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا. تو ابھی چونکہ یہ بہت لمبی بات ہے اور اس کی بہت سے اس کے پارٹ ہوں گے، لیکن بنیادی طور پر چونکہ ہم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے داعی ہیں، مبلغ ہیں، علم بردار ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اعلیٰ حضرت، اور کہا ہی نہیں جاتا یقیناً اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا ہی ادب و احترام ہے، اور ایسے ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا. اور آپ کی تحقیقات یہ جو آپ سے لے کر بعد والی ساری صدیاں ہیں، ان کے لیے خصوصی طور پر علم عقائد کے اندر ایک بہت بڑی حجت کی حیثیت رکھتی ہیں اور دلیل کی حیثیت رکھتی ہیں. اور مخالفین کہتے بھی ہیں کہ تم اعلیٰ حضرت والے ہو، تو اعلیٰ حضرت نے تو یہ لکھا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے جو ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ہم اہل سنت کا اور ناسبیوں کا اور سبائیوں کا فرق یہ ہے، خصوصی طور پر اس جہت میں ناسبیوں سے، کہ وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے جب گفتگو کرتے ہیں ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، تو بغض علی کی بیس پہ کرتے ہیں، اور ایسا بغض علی کے لیے کچھ بھی کرنا مذموم ہے. لیکن ہمارے ائمہ نے، اعلیٰ حضرت نے، یا اس سے پہلے یا شروع سے ہم بتائیں گے ابتدائی اسلام سے، تو وہ بغض علی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ حقائق کو افروز اجاگر کرنے کے لحاظ سے تھا. اور یہ فرض ہے کہ جب حقائق کو مسلا جا رہا ہو تو اس وقت حقیقت کو اجاگر کیا جائے، ورنہ پھر قیامت کے دن ایسے لوگوں کو اخرس کہا جائے گا کہ جن کے سامنے حق پر حملہ ہوا اور وہ اپنی عزتیں بچا کے بیٹھے رہے اور وہ بولے نہیں کہ ہمیں گالی ملے گی. تو آج کروڑوں گالیاں لے لینا یہ بھی سستا ہے قیامت کے دن کی اس پکڑ کے مقابلے میں جو آج چپ کرنے کی وجہ سے اس وقت معاذ اللہ ہو سکتی ہے.